الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، پھلوں کا سیزن ہو یا ترکاریوں کا سیزن ہو، وقت پر اس کو کھانے میں اچھا لگتا ہے، اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو موسم کا پہلا پھل ہوتا ہے اس کو کھانے سے صحت بھی ملتی ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ ہر چیز میں ہم سیزن کو، موسم کو سامنے رکھ کر کے اس کے مناسب اپنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن دنیاوی اور اخروی دینی اور اخروی اعتبار سے جو ایام اور جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماہ کے اندر بھی ایک بہت بڑے فریضے کا یہ موسم ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا نمبر آئے، کب اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ کے لیے قبول کرے، کب ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب کرائے۔ یہ سیزن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایمان لانے والے بندوں پر 4 چیزوں کو عائد کیا ہے، یعنی 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد 4 بڑی اہم ذمہ داریاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ اسلام اور ایمان کے پلر ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بندے کو پڑھنے کے لیے کوئی شرائط اور قیود نہیں ہے کہ فلاں بندہ پڑھے گا، فلاں بندہ پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف اگر آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صرف صدق دل سے اللہ رب ذوالجلال کا یقین کرے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھے، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد کی 4 چیزیں
نماز ہے، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، ان کے لیے شرائط ہیں، قیودات ہیں۔ تو جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس پر 4 بڑی ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے شرائط کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو پہلا سٹیپ بندے پر ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 4 میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کی جلالیت برستی ہے۔ چھوٹا کام بھی اللہ کو بہت بڑا لگتا ہے، جس کی بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ایسی چیزیں ہیں، تھوڑی سی بھی کوتاہی پر بڑے بڑے عقاب بندے کے لیے ہوتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر جلال ہی جلال ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 اعمال نماز اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کا جلال برستا ہے، یعنی جلالی یہ عبادات ہیں۔ دیکھیں کسی بھی قسم کے اندر نماز کی احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اگر بندہ بھولے سے نماز چھوڑ دے، بھولے سے اس کی نماز کوئی چھوٹ گئی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ ایسا ہے کہ اس کا خاندان، اس کا مال سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی جان کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس کی ساری دنیا ہی لٹ گئی، اتنا بڑا وبال ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر کتنا کتنا وبال ہے۔ دیکھیں اگر بندہ نماز قضا کر لیتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن قضا کر لیتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حقوہ جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حقوہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 80 سال تک اسے جلنا پڑے گا، صرف ایک گناہ پر۔ نماز تو پڑھا لیکن وقت پر نہیں پڑھنے کا جو گناہ ہے، 80 سال اسے جہنم میں جا کر کے واپس آنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ زندگی بھر نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھتا، تو اندازہ لگائیں اسے ایک نماز کے وقت پر نہ ادا کرنے کی وجہ سے 80 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس کی کتنی نمازیں زندگی میں وقت پر اس نے نہ پڑھی ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے چھوڑ دیا، عشاء میں تو پڑھ رہا ہوں، لیکن عشاء میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے ایک نماز کے بدلے میں 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ رب ذوالجلال کا جلال ہی جلال ہے۔ تھوڑی سی کمی ہو گئی، تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو اتنے سال جلنا پڑے گا۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں اس میں بھی جلالیت اللہ کی نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مویشیوں کا مالک ہے، جس کے پاس جانور ہیں، اونٹ، بیل، بکرے جو بھی ہیں، شریعت نے ایک تعداد لگائی ہے، اگر اتنے جانور اس کے پاس رہیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اسے یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے جتنے بھی گھوڑے تھے، جتنے بھی بیل تھے، جتنے بھی بکرے تھے، اس کو لٹا کر کے اس پر اس کو چڑھا دیا جائے گا، اور قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر مال کی زکوٰۃ ہے، مال نہیں نکالا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو ایک شکل بنائیں گے، اس پر قیامت کے دن مسلط کریں گے۔ وہ مال اس سے کہے گا، سونا چاندی کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو دنیا میں مجھے اللہ کے راستے میں نکالے بغیر گن گن کر کے شمار کر کے رکھتا تھا، وہ سزا تجھے آج یہاں بھگتنی پڑ رہی ہے، آج تو مجھے برداشت کر لے اگر تیرے اندر طاقت ہو۔ تو نماز اور زکوٰۃ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی جلالیت ٹپکتی ہے۔ اب روزے پر آئیں، روزے میں اللہ رب ذوالجلال کا جمال نظر آتا ہے۔ اگر بندہ نماز کے اندر بھولے سے کھا لے پی لے، نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ بھولے سے اگر کوئی چانے کے برابر، کوئی چنے کے برابر مقدار میں منہ میں رہ گئی تھی، کھانا کھا کر کے آ رہا، جماعت چھوٹ رہی ہے، نماز کے دوران وہ چبا لیا، اسے یاد نہیں رہا، پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہ روزے میں آئیں،
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح سے لے کر شام تک بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور بھولے سے کھانا ایک پلیٹ کھا لیا، کھانے کے بعد اسے یاد آ رہا ہے ارے میں نے تو کھانا کھا لیا، میرا تو روزہ ہے، تو یہاں پر احادیث کے اندر ملتا ہے اللہ کی جلالیت نہیں جمالیت ٹپکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بھولے سے کھایا ہے۔ تو روزے میں اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، نماز میں اللہ کا معاملہ الگ، زکوٰۃ کے اندر اللہ کا معاملہ الگ، حج کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال کی جمالیت ٹپکتی ہے۔ یہ جمالی عبادت ہے حج۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملک زاد وراحلہ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جس کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، مالوں پہ سو رہا ہے، پیسوں کی گدیوں پہ سو رہا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے پیسوں کو کہاں پر خرچ کروں۔ حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا والے اعمال میں اپنے پیسوں کو نہیں لگاتا تو وہ گناہوں کے کاموں کے اندر اس قدر پیسہ بہاتا ہے، اتنا پیسہ بہانے کے باوجود وہ اللہ کے ذرہ برابر اللہ کو راضی نہیں کر پاتا، کیونکہ جب وہ اللہ کے نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، نیک اعمال میں پیسوں کو نہیں لگا رہا تو آٹومیٹک اس کا پیسہ غلط راستوں میں چلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس بندے کے پاس یہ طاقت ہے، خود قرآن میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، مال کو نچھاور کیا ہے، اس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ یہاں سے میرے گھر کی طرف آ سکتا ہے، پھر وہاں رہنے کے کتنے دن ہے اتنے دن کا خرچہ اپنے بیوی بچوں کو دے کر کے جاتا ہے، پھر سفر کے اندر جتنا بوجھ جتنا خرچہ ہے اس سب کو بھی اٹھاتا ہے، اتنا مال ہے، پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر ایسے لاکھ بندے پوری دنیا بھی ایسی ہو جائے، میری نافرمانی میں لگ جائے، تو اللہ کو ذرہ برابر اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ ہم اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں؟ اعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نجات کو پکی بنائیں۔ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں پڑھ لوں تو میری نجات پکی ہے۔ میں زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دے رہا کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، میرے نبی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اس لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور گویا کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے میں اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے جان کی، میرے مال کی اللہ حفاظت کرے گا۔ جو بندہ، احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، جو بندہ صاحب استطاعت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر بھی عمدن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اللہ رب ذوالجلال اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسی مہلک بیماریوں کے اندر اللہ مبتلا کرے گا، جتنا مال وہ زکوٰۃ کے اندر لگانا تھا اس سے 10 گنا ادھر ہسپتال میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس مال کو زکوٰۃ کے لیے نکال دیتا تو اس کا مال بھی محفوظ، اس کا جان بھی محفوظ، پھر اس کا سارا خاندان، سارا گھرانہ اللہ رب ذوالجلال کی نگرانی میں اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بار بار ہم نے سنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ دیکھیں اگر کوئی نیک عمل دنیا کے اندر غیر کرتا ہے، کافر کرتا ہے، تو دنیا کے اندر جو ثواب اللہ دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں۔ ایک مسلمانوں کے گھر تھے، ایک کالونی کے اندر، کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، وہاں پر ایک انگریز رہا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ایسی تھی کہ کسی وجہ سے اس محلے میں، اس کالونی میں، اس لین کے اندر جہاں پر مسلم گھر تھے، آگ لگ گئی۔ ایسے شعلے کی آگ، کڑاکے کی برسی، ایسی اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، نہیں بہت تیزی کی آگ برس پڑی۔ اب گھروں کے گھر جلتے آ رہے، عمارتیں جل رہی، اب وہ جلتے 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 تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک انگریز کا گھرانہ تھا، ایک عمارت تھی انگریز کی،
لوگوں نے فوراً اس کی آفس میں جا کر کے بتایا کہ بھائی آپ کی عمارت بھی جلنے کو ہے، 5-10 منٹ اگر دیر کر دیں تو آپ کی بلڈنگ، آپ کی عمارت، آپ کا گھر بھی جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ کون تھا؟ آفس میں بیٹھنے والا انگریز تھا۔ اس نے کہا، اطمینان سے ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا مجھے گھبرانے کی، مجھے ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے اسلام سے سیکھا ہے، تمہارے نبی کے باتوں میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال بھی محفوظ، اس کا گھرانہ بھی محفوظ، اس کا خاندان بھی محفوظ، اس کی عمارتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے کہہ کر کے اس نے کہا جاؤ وہ آگ میرے گھر کے چھونے سے پہلے بجھ جائے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے تمہارے محمد نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے مال کو کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ یہ اس کا ایمان، اس کا یقین تو مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کافر کے دل کے اندر اسلام کی بات، ایمان کی بات، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کتنا ہے۔ پھر وہ آرام سے بیٹھا رہا، پھر ایک دوسرا شخص دوڑا ہوا آتا ہوا آ کر کے کہنے لگا عجیب ماجرا ہے، آگ ہمارے گھروں کو کھاتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے ہی آپ کا گھرانہ قریب تھا 2-3 گھر پہلے آگ آ کر کے بجھ گئی۔ تو اس انگریز نے بتایا کہ یہ تمہارے محمد کی تعلیم ہے جس کو میں ہر سال اپناتا ہوں، اور میرا تجربہ بھی یہ ہے کہ جب بھی میں زکوٰۃ نکالتا ہوں نہ میرے مال میں کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ میرے گھرانے اور خاندان کے اندر کوئی کمی آتی۔ یقین تو مسلمانوں کو رکھنا چاہیے تھا، ایمان والوں کو رکھنا چاہیے تھا، کفار کے دلوں کے اندر میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین بنا ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس بندے کی زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا گھر تو محفوظ کر لیا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں اس کو بھی چھوٹ نہیں، کیونکہ وہ انگریز ہے، ایمان سے محروم ہے، اللہ پر یقین کامل نہیں ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال دنیا میں تو اس کے گھر کی سیفٹی کے لیے کوئی انتظام کیا تھا، لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، حج بیت اللہ کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، یہ اللہ پر احسان نہیں ہے، ہماری نجات ہم پکی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ یہ جلالی عبادات میں سے ہیں، اس میں تھوڑا سا بھی نقصان بندہ اگر کوئی تاخیر کر دے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات جاری ہو جاتے ہیں، اس نے یوں کیا تو اسے اتنا عذاب ہوگا، اسے اتنا عذاب ہوگا۔ لیکن روزہ اور حج کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زاد وراحلہ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو بندہ دنیا میں مالدار کہلاتا ہے، اگر ہم کسی مالدار کا تذکرہ کریں تو سارے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف جاتی ہیں، ہماری سوچیں اس کی طرف جاتی ہیں کہ ہاں فلاں بندہ ہے، پھر بھی حج کو نہ جائے، اللہ رب ذوالجلال کی گھر کی زیارت کے لیے نہ جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں، اس کے ایمان کی گارنٹی ہم لینے کی تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپا دینے والی سٹیٹمنٹ اس کے پاس آ گئی ہے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا بندہ مرتے وقت یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یہ جو عتاب ہے، جو یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے، یہ غریب بندے کے لیے نہیں ہے، یہ مالدار کے لیے ہے، اس کے لیے ہے جو اپنے پیسوں کو کیچڑوں میں بہاتا ہے، اپنے پیسوں کو گندی نالیوں پہ لگاتا ہے، اپنے پیسوں کو عیش و عشرت کے اندر لگاتا ہے، دنیا کی کوئی گندی نالی، کوئی غلط کام، کوئی غلط راہ، کوئی غلط اڈا اس نے نہیں چھوڑا جہاں پر اس کا پیسہ نہ لگا۔
اور حج جو ہوتا ہے ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھیانک انجام ہونا بتلایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، جو بندہ مالدار صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ مرے گا تو دو ہی حالت پر مرے گا، یا یہودیت پر مرے گا یا نصرانیت پر مرے گا۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت اور نصرانیت کا تذکرہ کیوں کیا؟ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، ان کا تذکرہ کیوں آیا ہے احادیث کے اندر؟ یہودی ہو کر مرے گا یا پھر نصرانی ہو کر مرے گا، اس لیے کہ ان لوگوں کو جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ خانہ کعبے کو قبلہ نہیں مانتے، یہ تو بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مالدار ہونے کے باوجود جو بندہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تو اس کا عقیدہ بھی گویا کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہے جو قبلہ کعبے کو نہیں مانتے۔ تو پھر اس کا حشر ہونا ہے یہودیت پر یا نصرانیت پر ہو۔ آج اگر کسی محلے میں پورے شہر کی بات نہیں کر رہا، صرف محلے کے اندر آپ چن سکتے ہیں کہ فلاں بندہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن حج کے جاننے کے لیے جی چراتا ہے، کیوں میں وہاں جا کر کے اپنے سفر میں اپنے پیسوں کو کیوں کاٹوں؟ یہاں پر شادی محل ہیں، اپنے خاندان کے نکاح کراؤں گا، مزے اڑاؤں گا، خاندانوں پہ خاندان کی دعوت کرواؤں گا، پورے شہر کو دعوت کراؤں گا، وہاں کیوں جاؤں؟ وہاں پر مجھے کیا ملے گا؟ میں حج میں جاؤں گا، مشقتیں برداشت کروں گا، صعوبتوں کو جھیلوں گا، کیا فائدہ میرا؟ یہاں پر شادیاں خریدوں گا، شادی محل خریدوں گا، اپنی بچیوں کے نکاح کراؤں گا، محلے کے اندر اپنا سکہ بٹھاؤں گا، شہرت پاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں میری حیثیت بڑھ جائے گی، میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارے گندی سوچ لے کر کے تو کیا کرے گا؟ تیرے انجام کو دیکھ، زندگی بھر تیری نمازیں بھی ہیں، تیرے روزے بھی ہیں، تیری زکوٰۃ بھی ہے، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود تو حج نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ تیرے موت کے وقت تیرا ایمان سلب ہو جائے، تیرے ایمان کو اللہ رب ذوالجلال اٹھا لے، تو اس وقت تیرے اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ تیری عزت کے چرچے کہاں جائیں گے؟ تیری شہرت کیسے کام آئے گی جبکہ تو بے ایمان مر رہا ہے؟ تو اتنی بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ میں یہ اعلان کراؤں گا کہ گلی کوچوں کے اندر جاؤں گا، مدینے کے گلیوں میں جاؤں گا، جا کر کے جو مالدار ہیں، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو بندہ حج کو نہ جائے میں اس پر جزیہ کو لاگو کر دوں گا۔ جزیہ کیوں لاگو کیا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر جزیہ لاگو کیا جاتا ہے اس بندے پر جو کافر ہے، بے ایمان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود، جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہ جائے، نہ کرے حج، میں اس پر جزیے کو لاگو کر دوں گا، جزیہ عائد کر دوں گا، کیونکہ میری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ ہم کہیں دور پہ جاتے ہیں، سعودی میں ہم رہا کرتے ہیں، یا باہر لنڈن میں، پیرس میں، جس جگہ پر بھی ہم واپس جب لوٹتے ہیں تو آپ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم کس گھر کی جانب اپنا رخ کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلے بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے شہر جا رہا ہوں، دیہات جا رہا ہوں، قریہ جا رہا ہوں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو میرے والدین ہیں، سب سے پہلے جا کر کے میں اپنا چہرہ انہی کو بتاؤں گا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بندے پر کوئی محبت کرنے والی ملتی ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ جو بندہ یا بندی جب اس سٹیج پر پہنچتے ہیں، باپ یا ماں کے سٹیج پر پہنچتے ہیں، تو اس وقت انہیں اس بات کا یقیناً احساس ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میں اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہوں،
تو اسی طرح مجھے میرے ماں باپ نے پالا ہوگا۔ تو جو بندہ باہر جاتا ہے سب سے پہلے آتا ہے، آ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کروں گا، ان کا دیدار کروں گا، ان کی چوکھٹ پہ جا کر کے دستک دوں گا، پھر وہ اپنے مجھے سینے سے لگا کر کے اپنے محبت والے آنسو نکالیں گے۔ یہ رشتہ محبت والا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دوری پر ہم پہلے ہی سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے جانا پہلے اپنے والدین کے گھر ہے، اپنی ماں کے پاس ہے۔ جب ماں اتنی محبت کرتی ہے، 1 سال ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، اس کا بیٹا جب سفر پر جاتا ہے، واپسی پر آتا ہے تو ماں عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، گویا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر سب سے بڑا خزانہ تھا جو چوری ہو گیا تھا، آج ملے، 4 دن کے بعد ملا۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بیان فرمایا، اللہ رب ذوالجلال کی، یہ تو مثال کے طور پر اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو سمجھیں جو بندہ پیسے ہونے کے باوجود عیاشی کے اندر سفروں پہ سفریں کر رہا ہے، ملک در ملک دھکے کھا رہا ہے، اگر وہی پیسہ اگر اچھائی پہ نہیں لگاتا، اگر لگا لے تو اللہ رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اسے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، صاحب استطاعت ہے، یہ میرے گھر کی دیدار کے لیے، میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، کتنا خوش ہوگا اللہ اپنے بندے سے۔ کیونکہ یہ تو ملکوں کا سفر کاٹ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، صرف چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے گھر کو چھوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب ذوالجلال سے کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، انظر الیک، تو مجھے کیسا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ دکھا دے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا لن ترانی، موسیٰ تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے، تم مخلوق ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار کر سکے۔ ہاں ہمارے آقا نے دیکھا ہے اللہ رب ذوالجلال کو، یہ اس وقت ہے جب معراج کا سفر کیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا تیرے اندر اتنی سکت نہیں ہے موسیٰ کہ تم مجھے دیکھ سکے، ہاں جب تو بار بار تو اصرار کر رہا ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر اس پہاڑ کی طرف تیری آنکھیں جمی رہی تو ہاں تو میری تجلی کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ادھر دیکھتے رہو، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو تم میری تجلی کو دیکھ پاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ رب ذوالجلال کی تجلی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجلی کتنی تھی، بس جو ہمارے انگلیوں کا ایک ناخن ہے، ایک ناخن کا 100واں حصہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنی باریک چیز ہوتی ہے، دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ ایک ناخن کا جو شروع حصہ ہے اس کا 100واں حصہ ذرے کے برابر، جو ہاتھ میں اٹھائے تو ہمارے ہاتھوں میں آ نہ سکے، شاید کہ اسے دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت بھی پڑ جائے، اتنی چھوٹی سی مقدار میں جب اللہ رب ذوالجلال نے پہاڑ کی طرف تجلی ڈالی تو اللہ نے کہا جعلہ دکا، پہاڑ جا کر کے وہ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر موسیٰ دیکھ رہے ہیں جیسے ادھر تجلی پڑی، قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صعقا، موسیٰ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، وہیں گر پڑے۔ تو موسیٰ نے وہاں پر تمنا کی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ تو اس خواہش کو ہمارے اندر اپنے اندر پیوست کرنا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو بندہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتا، نبی بھی ہو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا بدل اللہ رب ذوالجلال نے حج کو رکھا ہے۔
اور یہ جو حج کی کیفیت ہے اس سے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہماری شریعت ہے اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، یعنی شریعت کے اندر ایسے اعمال ہیں جہاں پر ہماری عقلیں سوچ بند کر دیتی ہیں۔ دیکھیں جب جو بندہ موزہ پہنتا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ موزہ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو مسح کرنا پڑے گا۔ مسح کیسے کریں گے؟ آپ کو میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پیر میں گندگی لگ جائے نچلے کے حصے میں، جوتے میں، ہم اوپر دھوئیں گے یا نیچے دھوئیں گے؟ ہم نیچے دھوئیں گے کیونکہ وہاں پر گندگی لگی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں موزے کی جب بات آتی ہے، جب بندہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، تو وہ موزے پر مسح کرنا ہے تو نچلے حصے پر مسح نہیں کرے گا، جو موزہ پاؤں پر وہ پہنا ہوگا اوپر سے 3 انگلیوں کو پھیرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری شریعت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ اگر عقل کا دخل ہوتا شریعت میں تو ہم یہ سمجھتے کہ جو موزے کا حکم ہے یہ اوپر مسح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ مسح تو نیچے کرنا چاہیے جس سے ہم چلا کرتے ہیں۔ اور جو یہ حج والی عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، جو اس کے دیوانے ہیں انہی کو سمجھ میں آتا ہے، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر بندہ اگر جا کر کے وہاں پر جا کر کے دیکھے گا یہ سوچے گا یہاں پر بھی عمارت جو ہے یہ مٹی کی ہے، اینٹوں کی ہے، غلاف ہے، یہ بھی تو معمولی سا کپڑے کا ہے، اتنے پیسے بہا کر کے میں یہاں پر کیوں آؤں گا؟ کیوں جائیں بھائی؟ ہمارا دماغ خراب ہے، کیونکہ جو وہ گھر ہے اور گھروں سے الگ ہے اس کی نسبت براہ راست اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بظاہر یہ اینٹوں کی شکل ہے، بظاہر یہ غلاف معمولی سا دنیاوی کپڑا ہے، لیکن جب اس کی نسبت میری طرف آ گئی تو تمہیں اس کی طرف آنا میری خاطر ہے۔ تو حج جو بندہ مشقتوں کو اٹھا کر جاتا، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، کثیر مقدار میں مال رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو پھر اس پر یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، یا مرتے وقت اس کے دل کے اندر سے، اس کے سینے سے ایمان کے نور کو چھین لیا جائے گا۔ ہاں جو بندہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے مال و دولت دیا ہے، اب وہ حج کو جا رہا ہے، تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی بات آئی تھی زکوٰۃ جو بندہ نکالتا ہے کہ اس کے خاندان کی حفاظت کی جائے گی، اس کی عمارتوں کی حفاظت کی جائے گی، اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ جو بندہ حج کو جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جب وہ واپسی پر لوٹتا ہے حج کو جا کر آنے کے باوجود، جیسے ہی حج کے سفر سے واپس ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی ایک پرانی زندگی ختم ہو گئی، اب یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ جنا کا مطلب یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس پر کوئی گناہ، کوئی خطا، لغزش کا اس کے دل پر دھبا نہیں لگتا۔ اسی طرح اس حاجی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی سیاہ دھبا اس پر نہیں لگتا، بالکل نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے یہاں ہمارے یہاں آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، اس کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں اب صاحب استطاعت ہوں، میں حج کو جاؤں گا، جب واپس لوٹوں گا تو میں ایسا ہو جاؤں گا جیسا میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ یقیناً حج سے واپس آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتا، یہ صغائر اور کبائر اپنے معاملے اور اللہ کے تعلق کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں حج کو جانے سے پہلے، کئی سال پہلے میں کسی کی اماؤنٹ چوری کی تھی، میں نے 10,000 روپے میں نے چوری کر لیا تھا، تو یہ چوری کا جو گناہ ہے، میں نے چوری جو اٹھایا تھا میں نے، یہ گناہ معاف ہے، لیکن وہ پیسے اس کو واپس لوٹانے پڑیں گے جب تک یہ پاک نہیں ہوتا گناہوں سے۔ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ بالکل معاف، نمازیں جتنا ہم نے بیڑا نمازوں کا غرق کیا تھا وہ بھی معاف۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ وراثت میں نے اپنی بہن کو دھمکایا تھا، ڈرایا تھا،
اس کا ناحق دبایا تھا، زمین کا ایک ٹکڑا اپنی ملکیت میں کیا تھا، قسم خدا کی لاکھ حج کر لو، ملتزم میں جا کر کے اپنے آپ کو چمٹا لو، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے معافی کی بھیک مانگو، حجر اسود کے سامنے جا کر کے 1,00,000 بوسے لگا لو، لیکن ایک بالش کا جو ٹکڑا اپنی بہن کا ناحق دبایا تھا، قسم خدا کی معاف نہیں ہوتا، حجے پہ حج کرتا رہا۔ اس ایک بالش کو اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن 7 زمین 7 آسمان کے برابر توق بنا کر کے جو یہاں پر دنیا میں اس کا اعزاز کرتے رہے حاجی صاحب آئیے، وہی حاجی صاحب کو کل اللہ رب ذوالجلال اس ایک بالش زمین کے ٹکڑے میں 7 آسمان و زمین کے برابر توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کیا آدمی برداشت کرے گا اس کو؟ کسی کا مال دبایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر کاروبار کے اندر کسی کے پیسوں کو لے کر ہڑپ کر کے اسے ناحق بھگا دیا تھا، یہ سارا کچھ حج بھی جا کر کے معاف نہیں کروا سکتے۔ ہاں جو گناہ کیے وہ تو معاف ہو سکتے ہیں، میں نے اس کا مال دبایا ہے، گناہ معاف ہے، لیکن دبانے جتنی مقدار میں نے دبایا تھا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جو زمین میں نے ہڑپ لی تھی، زمین ہڑپنے کا گناہ معاف ہے، لیکن زمین کو واپس کرنا ضروری ہے۔ میں نے کاروبار میں کسی کو شریک کر لیا تھا، لاکھوں روپے میں نے لے لیے اس کے پاس، پھر کوئی بہانہ بنا دیا، اس کو چلتا کر دیا۔ اب یہ لاکھوں روپے میں نے جو لیا ہے یہ گناہ، اسے پھنسانے کا یہ معاف ہے، پر لاکھ جو میں نے اس کے لیے یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ جا کر کے ہم خانہ کعبے کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کے وہاں سے خون نکال دیں، تب بھی یہ آواز آتی رہے گی، ہم لبیک پکارتے رہیں گے، وہاں سے آواز آتے رہے گی، لا لبیک، تیرا آنا نامبارک ہے، تو نے حقوق تلفی کی ہے، حقوق کو مارا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حق اللہ کے اندر کمی کوتاہی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر تھوڑی سی کمی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں حج کو جاؤں گا تو میں دودھ کا دھلا بن جاؤں گا، میں نے جتنا حق دبایا تھا 1 روپیہ بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہے وہ یاد ہے اس کو، وہ بھی حج سے معاف نہیں ہوگا۔ ہاں جو ساری چیزوں کو ادا کر دیتا ہے، حقوق کو واپس کر دیتا ہے، جس بندے کے اندر گھمنڈ ہوتی ہے وہ حج کو جانے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے سے معافی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کی ہوئی بات ہے۔ میری بہن کا حصہ میں نے دبایا ہے، میری بہن غریب ہے بیچاری، میں تو مالدار ہوں، میں جانتا بھی ہوں کہ میری بہن کو میں حق دینا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں جا رہا، کیونکہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ وہ تو غریب ہے، وہ کمتر ہے، کوتاہ نظر ہے میری آنکھ کے سامنے، میں کیوں جاؤں گا اس کے سامنے؟ پھر یہ حج کو جانے کے لیے تیار بھی ہو رہا ہے، پھر لاکھ حج بھی کر لے، پھر وہاں سے یہی ایک ہی جواب ملے گا، لا لبیک، تیرا آنا نامبارک ہے، تیرا حج نامقبول ہے۔ تو صاحب استطاعت جو بندے ان کو حج پر جانا چاہیے، عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ پھر جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو کتابوں کی بات ہے، مرنے کے وقت اس کا ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جو بندہ، جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے، سب سے پہلے اس کی کڑی نظر حقوق پر ہو، جانے سے پہلے کہیں بندوں کے حقوق کسی معافی کروا لینا تھا، بڑی کوتاہی ہو گئی تھی، یا کسی کے حق کو دبایا تھا، یعنی قرض 10 روپے میں نے لیے تھے اسے واپس نہیں لوٹایا، کیونکہ معاملہ ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 10 روپے اگر میں حج کو جاؤں کیا پتہ میری موت وہاں پر آ جائے اور 10 روپے میرے اس کے ذمے جو مجھے دینا تھا وہ باقی رہ جائے، پھر اللہ رب ذوالجلال ان 10 روپیوں کی بیس پر آخرت میں حج ہونے کے باوجود معاف نہیں کرے گا۔ تو 2 چیزیں ہیں جن بندوں کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے ان کو حج کرنا پڑے گا۔ پھر جن کو اللہ رب ذوالجلال نے توفیق دی ہے ان کو اس بات پر دھیان دینا ضروری ہے کہ کن کن لوگوں کے حقوق میرے ذمے باقی ہیں، تو وہ حقوق ادا کریں، پھر اللہ رب ذوالجلال کے سفر حج کے لیے نکل جائیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ضرور فرمائے گا، کیونکہ ہم نے حقوق ادا کر کے گئے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت کی عمر بھر میں 1 مرتبہ زیارت کی توفیق اور نصیب عطا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔